کو پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی گراؤنڈ پہ کل کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. میں 3-4 دن سے یہاں پر پشاور میں ہوں. جو رسپان میں نے دیکھا, جو لوگوں کا پیار میں نے دیکھا, انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری نااہلی ہوں, میری نالائقی ہوں یا میری کسی دوست کی نالائق ہوں, نااہلیوں کی وجہ سے پوری لوگ اگر ہم سے ناراض ہے, گلے ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب پہ لوگوں کا اعتماد آج بھی اس طرح ہے جس طرح پہلے تھا. کہ پیچھے جو ہے وہ خان صاحب کے اور طارق صاحب کا گھر تھا, پہلے بھی تھا, آج بھی تھا. سب کو پتا ہے کہ نتیجے میں ہم نے کلین شیپ کیا. اس جگہ پر ہم سے سیٹ چینی گئی جہاں پر آر او جو ہے کینٹ کے اندر تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ 9 مئی کو تو ہم کا موقع یہ الزام ہے کہ ہمارے ورکر کینٹ کے اندر گئے, لیکن اسی کینٹ کے اندر ہم جس دن الیکشن تھا, جس دن آر او کے پاس جو ہمارا بنیادی اور آئینی حق تھا کہ ہم جا کے اس سے اپنا رزلٹ لے لیں, ہم نہیں جا سکے. تو آپ سب نے دیکھا کیا ٹیسٹ پر نہیں ہوئی. پی پی کے عوام عمران صاحب کے ساتھ کھڑی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ پی پی کے عوام جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم سارے پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس جلسے میں شرکت کرے, لیکن انشاءاللہ پی پی کے عوام جو ہے اس میدان کو بھر دیں گے. باہر کے لوگ ہمارے مہمان ہیں, ہم اس کو ویلکم دیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ آئے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب سندھ بلوچستان میں تو ان کو سیاسی اسپیس نہیں ہے, ان کو ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہے, اور لوگ ہم سے پوچھے کہ آپ پشاور میں بھی کیوں کر رہے. ہم خواہش مند ہیں کہ ہم اسلام آباد میں کریں, ہم لاہور میں کریں, اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا گراف جو ہے یا ہم الیکشن ہار گئے, تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں لاہور میں اجازت دیں, ہم اسلام آباد میں اجازت دیں, اور وہی گراؤنڈ اگر ہم بھر نہ سکے تو ہم اجازت دیں گے. آپ کے سب کا آنے کا میں ایک بات کرتا ہوں جی, رہائی کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہمارے انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل جتنی بھی قیدی جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے جیل میں ہیں, ان سب کی رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 2, ہم امن کی بات کرتے ہیں. یہ صوبہ گزشتہ 40 سال سے پوری طرح زخمی ہے ان آپریشن سے, اس جنگوں سے. افغانستان کی جنگ جب سے شروع ہوئی, جب رشیا آیا تو یہاں افغانستان کی جنگ کا آغاز ہو گیا, اور اس میں فرنٹ لائن یہ صوبہ, آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے صوبے کی حالت ہوئی, یہاں جو ہماری معاشی طور پر بدحالی ہوئی, جو ہمارا اکانومی بہت بری طرح بیٹھ گئی, اور جو ہمارے جو تھوڑا بہت ہماری اکانومی تھی جو سروائیو کر رہی تھی, اس کی تمام جو انویسٹر تھی وہ باہر چلے گئے. پھر وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے اور بھی یہ خطہ زخمی ہو گیا, لہو لہان ہو گیا, بم کی دھماکے, پختش دھماکے. اس کے بعد کون سی انویسٹمنٹ ادھر رہتی ہے؟ یہاں بے روزگاری بڑھی, یہاں میں سیریس چیلنجز آئے, اور اس کی وجہ سے کلچر بڑھا. میں اس موقع پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یعنی جتنی بھی آپریشن ہوئی ہے, خاص کر جو مرڈ ایریا اور میں 21 آپریشن ہوئی, 21 آپریشن کا کوئی نتیجہ نکلا. ابھی 22واں آپریشن چل رہا ہے. عمران خان کی یہ کلیئر ڈائریکشن ہے, انسٹرکشن ہے کہ اس صوبے میں کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوگا. اس نے چیف منسٹر صاحب کو بھی وضاحت کی ہے اور ڈائریکشن دی ہے کہ اس صوبے میں اگر آپریشن کامیاب ہونا تھا تو 21 آپریشن کے بعد امن امان ہونی چاہیے تھی. ہمارے عوام جو ہے نا اس وقت اس آپریشن سے اور بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد جنید اکبر صاحب بات کریں گے. کل میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ اور وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی, اس کی نٹی ابھی سامنے نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان کے اوپر کوئی جنگ چھیڑنا چاہتے اور افغانستان کے اوپر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کو ایک نئی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا, کہ پاکستانی حکومت ہو, یہ پوری عوام کی طرف سے, صوبے کے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ سب سے پہلے ڈپلومیسی کریں کہ یہ جنگ نہ ہو. کسی صورت میں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی عوام کسی صورت میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو میرا ارادہ ہے, بلکہ ابھی مشورہ ابھی کر رہے ہیں کہ ہم تمام صوبے کی
जो सिविल सोसाइटी है, मैं आप मीडिया लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तमाम सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अमन के लिए इकट्ठा होना है। हम किसी सूरत में मजीद खून बहाना नहीं चाहते, हमें अमन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमन चाहिए, तो नहीं कर सकते। देखिए, हिकमत अमली हम तय करते रहेंगे, पर आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जिस तरह की फस्तायत का मुजाहरा किया गया, 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद अस्पतालों पे हमला किया गया, वहाँ से रिकॉर्ड गायब किया गया, जो लोग शहदा के वरसा अदालतों में गए उनको उठा लिया गया, उनके घरों पे रेड हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अंग्रेज के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था, बच्चियों को, बूढ़े बापों को मारा पीटा गया। तो हमारे सामने ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के सामने है, ये चीज़ ज़्यादा देर खामोश नहीं रहेगी। इसके खिलाफ जो गुस्सा है, जो गम है, वो ज़रूर आपके सामने आएगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क में तब्दीली होगी, हकीकी आज़ादी होगी, इस फस्तायत से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। सर साहब, आप हकीकी आज़ादी की जब बात करते हैं, ये ज़रा खुल के बता दें कि आप हकीकी आज़ादी किन कुव्वतों से आप लेना हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात, एक तरफ आप हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं और साथ में जब आप बातचीत की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत का असल वो ताकत का चश्मा है। तो यहाँ पे फिर आप अपने इस मौक़िफ़ की नफी नहीं करते हैं कि आप हकीकी आज़ादी भी मांगते हैं, फिर उनसे बातचीत भी करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हकीकी आज़ादी हम उस कुव्वत से मांगते हैं और हम सब जानते हैं वो कुव्वत कौन सी है, जो हमारे आइन और कानून पर हावी है, जो हमारे इलेक्शन पर हावी है, जो हमारी आज़ादी इजहार पर हावी है। हम बात नहीं कर सकते, हमारे वोट नहीं गिने जाते, हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, अदालतों को मगलूब कर दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई आप जानते हैं, लोगों को अगवा किया गया, मारा पीटा गया, लालच दी गई। तो ये वो कुव्वत है जिसको हम ये कहते हैं कि खुदारा ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। हम कायदे आज़म के अफकार की बात करते हैं, कायदे आज़म ने हमेशा ये कहा था और हमारा आइन ये कहता है कि ये मुल्क जो है कि सल्तनत खुदादाद, यहाँ अल्लाह ताला का हुक्म कायम होगा, हक़ीक़त कायम होगी, लेकिन ये हक़ीक़त अवाम के वोट से कायम होगी। तो हम यही कहते हैं कि अवाम के वोट को आने दो। अवाम के वोट को रोकने वाला कौन है? उस कुव्वत को हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए अब इस खेल को खत्म करो। हम बिल्कुल बात हर एक से करना चाहते हैं। आप जानते हैं स्पीकर साहब यहाँ मौजूद हैं, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 से हमने कई नशस्तें की, 5-6 नशस्तें की हमने तमाम हुकूमती पार्टियों के साथ। हमने बिस्किट खाए, हमने चाय पी, इसके अलावा क्या हुआ? हमने कहा हमारी इमरान खान से अडयाला जेल में एक मुलाकात करा दो आज़ादाना, कहा गया पूछ कर बताएंगे, और फिर कहा नहीं, इजाज़त हमें नहीं है। हमने कहा कमीशन बना दो 26 नवंबर के हवाले से, कमीशन बना दो 8 फरवरी के हवाले से, कहा हम पूछ कर बताएंगे, फिर कहा इजाज़त नहीं है। तो जिन्होंने इजाज़त लेनी है हम उनसे कहते हैं कि फिर हमें पूछने दो उनसे, हमें खुद बात करने दो जिससे तुमने इजाज़त लेनी है। तो हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम आज़ादी इजहार की बात करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई मतमाए नज़र नहीं है। हम कोई बैसाखी नहीं ढूंढ रहे, हम किसी ताकत की गोद में बैठकर नहीं आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आवाम के वोट से आएंगे। साहब ये बताएं कि पीटीआई की क़यादत एक तरफ कह रही है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन अभी हालिया दिनों जब बाजौड़ में ऑपरेशन हुआ तो सूबाई हुकूमत ने उसको पिछले सूबाई हुकूमत मान गई क्या? नहीं, देखें, इसमें दो इसके पहलू हैं। खान साहब से तफसीली बात 2 दिन पहले जेल में मेरी हुई। एक तो वो ऑपरेशन है जो अंधा ऑपरेशन है, ड्रोन के जरिए आप गए पूरे गांव में आपने बमबारी कर, हम बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं। दूसरा वो है जो एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है या कार्रवाई होती है, हमारी एक फोर्स है, एंटी टेररिज्म फोर्स है। आपको दहशतगर्द नजर आता है, वो बैठा हुआ है, उसने किसी मासूम के घर पे कब्जा कर लिया है, ख्वातीन को उसने अपने तसल्लुत पे वो ले आया है। तो हम ये तो नहीं कहते कि उसको खुली छुट्टी दे दो। जिस गांव में आके वो बैठ गए हैं और उस गांव में वो जबर का निजाम कायम किए हुए हैं, गोलियां चला रहे हैं, वहां आप जाएं, गली गली लड़े उनसे, लेकिन ये नहीं हम इजाजत दे सकते कि आप ऊपर से बमबारी करें, ड्रोन हमले करें और मासूम को आप गुनाहगार के साथ खत्म कर दें। थैंक यू। सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, कल 27 सितंबर को इमरान खान साहब की कॉल पे यहाँ एक अजीम शान जलसा मुनक्किद होगा। हमने ये जगह देखी है, जलसागाह के बाहर हम खड़े हैं। ये एक इंतहाई अहम जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख का, और पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे जमहूरियत के चाहने वाले, आज़ादी इजहार के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ आएंगे
ہم یہاں احتجاج کریں گے, آواز بلند کریں گے ہر اس ناانصافی کے خلاف جو اس وقت اس ملک میں ہو رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو اس صوبے میں, صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ناحق معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے, جو کچھ ہوا کرا میں, خان صاحب خصوصی طور پر اس حوالے سے غمزدہ ہیں. پرسوں میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ پوری قوم کو یہ کہو, خیبر پختونخوا کے میرے چاہنے والوں کو, میرے بہنوں بھائیوں کو یہ کہو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کے خون کا ہر قطرہ میرے لیے جان سے زیادہ قیمتی ہے. جو کچھ یہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اس سے دور کھڑی ہے. یہ وفاق کی ذمہ داری ہے, یہ وفاق کی غلط پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ خون آج جہاں بہہ رہا ہے. دہشت گردی صوبے میں بڑی ہے, صرف اس لیے بڑی ہے کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے 2022 کے بعد وہ غلط ہے. افغان حکومت کو دھتکارا گیا ہے, افغان مہاجرین کو دھتکارا گیا ہے, قبائل کی بات نہیں سنی گئی, افغان عوام کی بات نہیں سنی گئی. خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ سب کو اکٹھے بیٹھنا ہے, خیبر پختونخوا حکومت نے سب کو اکٹھے بٹھانا ہے اور اس خوریزی کو روکنا ہے. جو آپریشن ہو رہے ہیں ان کو روکنا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں لیکن معصوم خون کا ایک قطرہ نہیں بہنا چاہیے. دہشت گردوں کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہے, ہمیں گلی کوچوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے, انٹیلیجنس بیس. ہم ہرگز دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جس طرح بمباری کی گئی, اطلاع یہ ہے کہ ڈرون سے بمباری کی گئی اور 23-24 معصوم جانیں ضائع ہوئی. یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ بار بار ہو رہا ہے. کل کا جلسہ اس کے خلاف ایک احتجاج ہوگا. کل کا جلسہ جو بربریت پورے ملک میں برپا ہے. آج مجھے اطلاع ملی ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کو اٹھا لیا گیا جو کل یہاں آنا چاہ رہے تھے, آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہاں ہمارے صحافی دوستوں کو پیکا ایکٹ کے تحت نوٹس جاری کیے گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خان کا پیغام اس صوبے کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں تک پہنچا رہے تھے. ہم اس کو رد کرتے ہیں. آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کل کا جلسہ ایک بڑی توانا آواز ہوگی. آزادی قانون کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, ملک میں رول آف لا کے لیے. جو اس وقت ہماری عدلیہ میں جج محکوم ہیں اور جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, جو 5 جج صاحبان اسلام آباد میں سڑک پر نکلے ہیں, جو سپریم کورٹ میں جج صاحبان ہیں, جو لکھ رہے ہیں, جو آواز بلند کر رہے ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کل اپنی آواز ان کی آوازوں کے ساتھ ہم ملائیں گے. ہم ان کے ساتھ چلیں گے بھی, ان کے ساتھ ہم جد و جہد بھی کریں گے. ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں خلافت کی حکومت ہو, اس ملک میں قانون اور آئین کی حکومت ہو. اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, کوئی گھر محفوظ نہیں ہے, چادر چار دیواری روز پامال ہو رہی ہے, عدلیہ محکوم ہے, جج بلبلا رہے ہیں. اس وقت ایک قہر کا عالم ہے. کل کا جلسہ اس سب کے خلاف ایک بہت بڑی آواز ہوگی جو پورے ملک میں گونجے گی. کراچی سے لے کر خیبر تک اور بلوچستان کے ہر خطے میں یہ آواز جائے گی. جہاں لوگ گمشدہ ہیں, جہاں اپنے پیاروں کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں, تصویریں لیے مائیں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, ہم ان کی آواز بنیں گے. تو کل کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہوگا. میں پاکستان میں ہر خطے میں بسنے والے دوستوں سے, آزادی پسند دوستوں سے یہ کہتا ہوں, شرافت پسند دوستوں, بہنوں, بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ کل یہاں آئیں. یہاں بہت اچھا ماحول ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں مل کر جب ہم بیٹھیں گے تو ہم ایک دوسرے کو توانائی دیں گے اور ہماری آواز سے ظلم کے در و دیوار ہل جائیں گے. تو آئیے آگے کل آئے عمل یہاں ہم طے کریں گے اور انشاءاللہ آزادی تک, عمران خان کی آزادی تک, اس ملک کے عوام کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے